اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور نیک سلوک کرو گے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر تم اس سے پھر گئے سوا تھوڑے لوگوں کے، اور تم اقرار کر کے اس سے ہٹ جانے والے لوگ ہو۔ اور جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر تم ہی وہ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو، ان کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ۔ پھر اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ خود ان کا نکالنا تمہارے اوپر حرام تھا۔ کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں ڈال دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، بس نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مدد پہنچے گی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی تائید کی۔ تو جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے گھمنڈ کیا، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو مار ڈالا، اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب جو سچا کرنے والی ہے اسے جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے سے منکروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب آئی ان کے پاس وہ چیز جسے انہوں نے پہچان رکھا تھا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر۔ کیسی بری ہے وہ چیز جس میں انہوں نے اپنی جانوں کا مول کیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کلام کا، اس ضد کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے، پس وہ غصے پر غصہ کما کر لائے، اور انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے، اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے آیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور سچا کرنے والا ہے اسے جو ان کے پاس ہے۔ کہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، جو حکم ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور ان کے کفر کے سبب سے بچھڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ کہو، اگر تم ایمان والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ کہو، اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے تو دوسروں کو چھوڑ کر تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، مگر وہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے، اس سبب سے وہ جو اپنے آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور تم انہیں زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے
کہ 1000 ورش کی عمر پائے، حالانکہ اتنا جینا بھی اسے عذاب سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔